اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ ہود رکوع نمبر 4 اور پارہ نمبر 12 ہے، آیت نمبر 36 سے دیکھیں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی گئی کہ سوائے ان کے جو ایمان لا چکے اور کوئی نیا شخص تمہاری قوم میں ایمان نہ لائے گا، سو جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس پر کچھ غم نہ کرو۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا إِنَّہُم مُغْرَقُونَ۔ اور تم ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے کشتی تیار کر لو، اور مجھ سے کافروں کے بارے میں کچھ گفتگو نہ کرنا، وہ سب غرق کیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَیْہِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ اور وہ کشتی تیار کرنے لگے، اور جب کبھی ان کی قوم میں کسی رئیس گروہ کا ان پر گزر ہوتا تو اس پر ہنستے تھے۔ آپ فرمائیں کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم تم پر ہنستے ہیں جیسے کہ تم ہم پر ہنستے ہو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِیہِ عَذَابٌ یُخْزِیہِ وَیَحِلُّ عَلَیہِ عَذَابٌ مُقِیمٌ۔ سو ابھی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ وہ کون شخص ہے جس پر ایسا عذاب آیا جاتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا اور اس پہ ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے اور نبوت سے سرفراز فرمائے گئے، اور 950 سال جیسے کہ 20ویں پارے سورہ عنکبوت میں بیان کیا گیا دعوت ایمانی تبلیغ میں مصروف رہے۔ پھر طوفان آیا اور طوفان کے 60 سال 60 ایئرز زندہ رہے۔ اس طرح نوح علیہ السلام کی کل عمر 1050 سال ہوئی۔ قوم کی ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو اور دوسری کے بعد تیسری کو اس امید پر دعوت و شب و روز دیتے رہے کہ شاید حق کو قبول کر لیں۔ جب اس عمل پر صدیاں گزر گئیں اور قوم کی ایذا رسانی اور ظلم حد سے بڑھ گیا، قوم آپ کو دیوانہ اور مجنون کہتی تھی اور آپ پر پتھراؤ کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں فریاد کی، انی مغلوب فانتصر، سورہ قمر کی آیت نمبر سورہ قمر میں ہے کہ میں مغلوب و ضعیف ہوں، آپ ان سے بدلہ لے لیجئے۔ اور آپ نے دعا کی، قال رب انصرنی بما کذبون، اے میرے پروردگار، سورہ مومنون کی آیت ہے، اے میرے پروردگار ان کی تکذیب کے بالمقابل آپ میری مدد کیجیے۔ اب دوسری چیز ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، اور کشتی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کرنا شروع کر دی، لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ملا تو اس وقت نہ وہ کشتی کو جانتے تھے نہ اس کے بنانے کو۔ تو حدیث سے جو روایات ملتی ہیں کہ جبرائیل امین نے بذریعہ وحی الہی حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سازی کی تمام ضروریات اور اس کا طریقہ بتایا۔ لکھا ہے کہ کشتی کئی سال میں تیار ہوئی، اور وہ کشتی کیا تھی؟ گویا بڑا سا جہاز تھا جس میں الگ الگ درجے تھے۔ بعض تاریخی روایات میں اس کی پیمائش یہ بتائی گئی کہ یہ 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی 3 منزلی کشتی تھی۔ روایات میں بعض سلف نے نقل کیا کہ انسان کے لیے جتنی صنعتوں کی ضرورت تھی، ان سب کی ابتدا بذریعہ وحی الہی کسی پیغمبر کے ذریعے عمل میں آئی، پھر حسب ضرورت اس میں اضافے اور سہولتیں مختلف زمانوں میں ہوتی رہیں۔ اگلی آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 40، حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل۔
یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور زمین میں سے پانی ابلنا شروع ہوا، ہم نے فرمایا کہ ہر قسم میں سے ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ یعنی 2 عدد اس میں چڑھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کے بعد جس پر حکم نافذ ہو چکا، اور دوسرے ایمان والوں کو بھی، اور بجز قلیل آدمیوں کے ان کے ساتھ کوئی ایمان نہ لایا۔ یہاں پہ دیکھیں جو وفارت تنور کی بات آ رہی ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی ابلنے لگا تو سمجھ لیں کہ طوفان آ گیا۔ یہاں آیت میں وفارت تنور فرمایا گیا، یعنی جب تنور سے پانی ابلنا شروع ہو۔ اس جگہ لفظ تنور کے معنی مفسرین میں اس میں اختلاف موجود ہے۔ بعض کے نزدیک روٹی پکانے کا تنور مراد ہے، اور بعض نے لکھا کہ یہ تنور حضرت حوا سے منتقل ہوتے ہوتے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا۔ وہ اس کے گھر میں طوفان کا نشان ٹھہرایا گیا تھا کہ جب اس سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ لیں کہ طوفان شروع ہو گیا اور پھر کشتی میں سوار ہو جائیں۔ بعض نے کہا کہ تنور کوئی خاص چشمہ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ تنور کے معنی سطح زمین کے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ مفسرین نے لکھا کہ کشتی میں سوار ہونے والے مومنین کی کم و بیش 80 تھے لوگ، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس، اور آپ کی 3 بیویاں تھیں۔ چوتھا بیٹا جو یام تھا، جس کا لقب کنان تھا، وہ کفار کے ساتھ رہ کر طوفان میں غرق ہو گیا۔ آیت نمبر 41 سے 44 تک دیکھتے ہیں۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ ترجمہ: نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے۔ بالیقین میرا رب غفور الرحیم ہے۔ اور وہ کشتی ان کو لے کر پہاڑ جیسی موجوں میں چلنے لگی، اور نوح نے اپنے ایک بیٹے کو پکارا اور وہ علیحدہ مقام پر تھا کہ اے میرے پیارے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت ہونا۔ کہنے لگا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھ کو پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے قہر سے کوئی بچانے والا نہیں لیکن جس پر وہی رحم کرے، اور دونوں کے بیچ میں ایک موج حائل ہو گئی، بس وہ غرق ہو گیا، اور حکم ہو گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی گھٹ گیا، اور قصہ ختم ہوا، اور کشتی جودی پہاڑ پر آ ٹھہری، اور کہہ دیا کہ کافر لوگ رحمت سے دور ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں کشتی پر سوار ہونے کی دعا لکھی ہے۔ علماء نے لکھا کہ اس آیت میں وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ سے معلوم ہوا کہ کشتی وغیرہ پہ سوار ہوتے وقت بسم اللہ کہنا۔ اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے امن کی چیز جبکہ کشتی میں سوار ہوئیں اس آیت کا پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اور اسی طرح گاڑی میں سوار ہونے پہ گاڑی میں جب قدم رکھے تو بسم اللہ پڑھے، اور اس کے ساتھ پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ ترجمہ: اللہ پاک ہے جس نے ہمارے لیے یہ سواری تابع کر دی اور ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد 3 بار الحمدللہ اور 3 بار اللہ اکبر بھی پڑھنا چاہیے۔ یہ تو سواری کی دعا ہو گئی۔
آگے دیکھیں آیت نمبر 45 سے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِيذُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا، اے میرے رب، یہ بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور آپ احکم الحاکمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح، یہ شخص تمہارے گھر والوں میں سے نہیں، یہ تباہ کار ہے، سو مجھ سے ایسی چیز کی درخواست مت کرو جس کی تم کو خبر نہیں۔ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادان نہ بن جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، میں اس امر میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ آپ سے ایسے امر کی درخواست کروں جس کی مجھ کو خبر نہ ہو، اور اگر آپ میری مغفرت نہیں فرمائیں گے، مجھ پر رحم نہیں فرمائیں گے تو میں بالکل ہی تباہ ہو جاؤں گا۔ یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا کنعان، اس کی سرکشی کی بات آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے دعا مت مانگو۔ کیونکہ وہ مومن نہیں ہے، وہ کافروں میں سے ہے، تو ظاہر ہے اس کے بارے میں مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کرنی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت میں اس بات کی وضاحت کی کہ وہ کافروں میں سے ہے۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم تلک من انباء الغیب نوحیہا علیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ کہا گیا کہ اے نوح علیہ السلام، اترو ہماری طرف سے سلام اور برکتیں لے کے جو تم پر نازل ہوئیں، اور ان جماعتوں پر جو کہ تمہارے ساتھ ہیں۔ بہت سی ایسی جماعتیں ہوں گی کہ ان کو ہم چند روز عیش دیں گے، پھر ان پر ہماری طرف سے سزائے سخت واقع ہوں گی۔ یہ قصہ اخبار غیب کے ہیں جس کو ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو پہنچاتے ہیں۔ اس کے قبل نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، سو صبر کیجئے، یقیناً نیک انجامی متقیوں کے لیے ہی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے طوفان بند کرنے اور عذاب ختم کرنے کا ارادہ فرما لیا تو روئے زمین پر ایک ہوا بھیجی جس نے پانی کو ساکن کر دیا۔ اچھا، اور زمین سے پانی ابلنا بند ہو گیا، ساتھ ہی آسمان کے دروازے بھی جو اب تک پانی برسا رہے تھے بند کر دیے گئے۔ زمین کو پانی کے جذب کر لینے کا حکم ہو گیا۔ اسی وقت پانی کم ہونا شروع ہو گیا۔ جب طوفان پوری طرح ختم ہو گیا، زمین رہنے بسنے کے قابل ہو گئی، تو ساکنان کشتی نے دوسری بار امن و سلامتی کے ساتھ اللہ کی سرزمین پر قدم رکھا۔ اسی بنا پہ حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابو البشر ثانی یا آدم ثانی یعنی انسانوں کے دوسرے باپ مشہور ہے، اور غالباً اسی اعتبار سے ان کو حدیث میں اول الرسل کہا گیا۔ جب جودی پہاڑ پر کشتی ٹھہرنے کے بعد کشتی سے جودی پر اور جودی سے زمین پر اتر کر آنے کا حکم باری تعالیٰ نوح علیہ السلام کو ہوا تو یہ بشارت دی گئی کہ آئندہ تم پر اور ان اقوام پر جو تمہارے ساتھیوں سے پیدا ہونے والی ہیں سلامتی اور برکتیں رہیں گی ان کے اوپر۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اس رکوع کے سوالات کو دیکھیں۔ پہلا سوال ہے، حدیث پاک کی روشنی میں حضرت نوح علیہ السلام کے دعوتی مرحلے کا مختصر جائزہ لکھیں۔ دوسرا سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کیسے بنائی؟ تیسرا سوال آیت نمبر 40 وفارت تنور سے کیا مراد ہے؟ چوتھا سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کے نام تحریر کریں۔ اور پھر آیت نمبر 41 کشتی پر سوار ہونے کی دعا تحریر کریں۔ اگلا سوال ہے، گاڑی پر سوار ہونے کی دعا تحریر کریں۔ اور آیت نمبر 48 میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے حالات طوفان کے بعد تحریر کریں۔ دعا کر لیتے ہیں۔
یا اللہ اس وقت جو اہل اسلام طرح طرح کی مشکلات مصائب میں گرفتار ہیں، اور یہود و نصارہ بے دین مشرک کافر ان پر جہاں بھی مسلط ہیں، یہ سب ہمارا اپنا قصور ہے۔ ہم نے قرآن و سنت کی پیروی چھوڑ کر یہ مصائب اور ذلت خود مول لی۔ میرے مالک ہم کو دین کی سمجھ اور فہم عطا فرما، اور ہم کو اپنا بھولا ہوا سبق پھر یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب اپنے فضل و کرم سے ہم کو ایمان اور اسلام کی نعمت سے نوازا ہے تو اس نعمت کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے۔ میرے مالک ایمان کے ساتھ ہم کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے شب و روز کی کوتاہیاں اور گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دیجیے، اور اپنی مغفرت سے ہم سب کو نواز دیجیے۔ یا اللہ ہم کو اور ہمارے اہل خانہ کو اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو ایمان کے ساتھ حق کے ساتھ وابستہ رکھنا۔ یا اللہ ہم کو بری صحبت سے بچائیے، صالح متقین افراد کی صحبت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ اسلام اور ایمان کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سے ہم کو دنیا میں بھی امن اور عافیت عطا فرما دیجیے، اور ہر طرح کے ظاہری اور باطنی فتنہ عذاب سے محفوظ فرما دیجیے، اور آخرت میں بھی اپنی شان غفور رحیمی کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ ہم کو دنیا میں اہل حق کے ساتھ وابستہ رکھ، نیک مومن صادقین کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ یا اللہ آپ کا بے انتہا شکر و احسان کہ جس نے ہم کو اسلام اور ایمان سے نواز کر تمام انبیاء پر ایمان رکھنے والا بنایا۔ یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت میں آسانیاں عطا فرما، اور دین کی خدمت کا کام ہم سے، ہمارے اہل اولاد سے اور آنے والی نسلوں سے بھی یہ کام لے لینا۔ یا اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمانا۔ میرے مالک ہماری آنے والی نسلوں کو حضرت امام مہدی کا ساتھی بنانا، ان کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ یہ تمام نعمتیں ہم سب کو عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔